عرشی ایک یتیم لڑکی تھی جس کے ماں باپ کم ہی عمر میں چل بسے تھے۔ وہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھی۔ عرشی کی ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک دن عرشی کو اس کی بڑی بہن نے اپنے گھر بلوایا، کہا میری بہت طبیعت خراب ہے، جلد سے جلد میرے پاس آ جاؤ عرشی۔ عرشی یہ سنتے ہی اپنا سامان پیک کر کے روانہ ہو گئی۔ اس کی بہن کے علاوہ اس کا تھا ہی کون اس دنیا میں۔ وہ جیسے تیسے کر کے اپنے بہن کے گھر پہنچی، ویسے ہی اپنی بہن کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس کی بہن نے کہا، عرشی پریشان نہ ہو، اب تم آ گئی ہو نا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ عرشی اپنی بہن کے ساتھ اس کے گھر پر ہی رہنے لگی۔ عرشی نے اپنی بہن کی خوب سیوا کری۔ عرشی کی بہن کی کوئی اولاد نہیں تھی، ساس سسر بھی نہیں تھے۔ کافی وقت گزرتا گیا پر اس کی بہن کی طبیعت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عرشی کافی روتی رہی۔ اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھ کر اس کا شوہر بھی لڑتا تھا، روزانہ شراب پی کر مارتا تھا۔ یوں ہی عرشی کھڑی ہو کر یہ سب دیکھتی رہتی تھی۔ کرتی بھی کیا بیچاری، ان کا تھا ہی کون اس دنیا میں۔ ایک دن ایسا اس کی زندگی میں قہر ٹوٹا جو وہ کبھی نہ بھول پائے۔ اس کی بہن بھی اسے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ یقین مانو اس دن عرشی پر وہ قہر کی رات گزری تھی کہ وہ بیاں بھی نہیں کر سکتے۔ روتی روتی اللہ سے بات کرتی، یا اللہ اس دنیا میں اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ ساری رات یوں ہی روتی رہی۔ صبح اٹھی تو ایک نیا پہاڑ اس پر ٹوٹا۔ اس کی بہن کے شوہر کی نظر اس پر ویسے ہی ٹھیک نہیں تھی، اور اب تو مانو جیسے اس کو حق ہی مل گیا ہو سب کچھ کرنے کا۔ عرشی ڈری سہمی سی رہنے لگی۔ اس نے اپنے جیجا کو کہا، میں اپنے گاؤں جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا، کیا کرو گی وہاں جا کر، اکیلی رہو گی کیا؟ وہاں پر میں نے کہا، ہاں پہلے بھی تو رہتی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایک الگ سی بات تھی۔ اس کی نیت کچھ صاف نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے سارا کام جلدی کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے آنے سے پہلے میں اپنا سارا کام کرنا چاہتی تھی جس سے میں اس کے سامنے نہ آ پاؤں، پر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ رات کے پہر میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکانے لگا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ کہنے لگا، عرشی میں تمہارے لیے کل کی ٹکٹ لایا ہوں، کھولو تو دروازہ۔ میں نے کہا، کوئی نہیں بھائی صاحب، صبح میں لے لوں گی آپ سے۔ اس نے کہا، ارے یہ کیا بات ہوئی، دروازہ کھولو۔ تو میں نے جھجک کے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہوس نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، یا اللہ میری عزت کا مالک، تو میری عزت ذلت کا مالک ہے، میری عزت کی حفاظت کر یا اللہ۔ اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں، مجھے میری اس مصیبت سے نجات دلا۔ اس نے اپنے درد کو اللہ کے سامنے رکھا اور اس نے شکر کی دعا کی۔ اللہ نے اس کی فرشتوں والی مدد کی۔ آسمان میں ایسی بجلی کڑکی، سارا آسمان ہی ہل گیا، مانو ایسی بجلی کبھی نہ کڑکی ہو۔ اس کے دروازے پر کسی نے آواز ماری، امتیاز بھائی ذرا باہر آنا۔ امتیاز کہنے لگا، اس وقت کون آیا ہمارے گھر؟ وہ ترنت ہی باہر گیا دیکھنے، کون آیا ہے بھائی، کون ہو؟ امتیاز بھائی ذرا باہر آنا۔ اس نے جیسے ہی باہر جا کر دیکھا، نہ جانے اس نے کیا دیکھا، اس کو وہیں کھڑے کھڑے اٹیک آ گیا۔
وہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس کی چیخ آواز سن کر عرشی تیزی سے بھاگ کر باہر آئی۔ اس نے دیکھا امتیاز زمین پر پڑا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی اور نہیں دکھا۔ اس نے دور دور تک دیکھا، وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ میرے اللہ کی مدد ہے مجھ پر۔ اس نے دیکھا اس کا انتقال ہو گیا۔ عرشی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اس کی عبادت میں لگنا ہی اصلی خوشی اور امن کا راستہ ہے۔ ہمیں اپنے درد کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، بڑے سے بڑی مصیبت ہم پہ کیوں نہ آ جائے، اللہ ہمیشہ ہمیں اس مصیبت سے نکال ہی دیتا ہے۔ بے شک